آپ سے سوال عرض کرتا ہوں اور اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا رہنمائی فرمائی۔ شب برات میں کچھ ایسے بھی ہم کام کرتے ہیں جو کہ ناجائز و گناہ بھی ہوتے ہیں، جیسے لوگ پٹاخے وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی شب برات کی خاص طور پہ جو ہے روڈوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گزارتے ہیں، اس حوالے سے کیا نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ الحمدللہ ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنے منبر و محراب سے اس کی جو ہے وضاحت کی جائے اور لوگوں کی اصلاح کی جائے کہ لوگ جو ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے اور دین اور اسلام سے دوری کی وجہ سے اور اسلام سے اپنا تعلق جو ان کا کمزور ہے اس کی وجہ سے یہ جہالت کا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح آپ نے ابھی سوال پوچھا تھا شب برات کے حوالے سے، وہ بڑی اہمیت والی رات ہے، آگے جہنم کی آگ سے اور گناہوں سے بچنے اور معافی مانگنے، توبہ استغفار کرنے کی رات ہے۔ تو اس رات کو جو ہے یہ ایک شیطانی عمل ہے جو شیطان کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے، اور نوجوان نسل جو ہے وہ بہت دین سے دوری کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے اس میں گمراہ ہو چکی ہے، اور ان خرافات میں، ان لغویات میں شامل ہو کر اپنی دین اور دنیا دونوں برباد کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو پھلجھڑی اور پٹاخے وغیرہ ہیں یہ تو ویسے ہی ناجائز اور حرام ہیں، اور پھر اس میں پیسوں کا بھی ضیاع ہے، اس میں جان کا بھی ضیاع ہوتا ہے، یہ لوگوں کی اذیت کا سبب بھی ہے، لوگوں کی دل آزاری کا سبب بھی ہے، اپنے مال کا نقصان بھی ہے کہ مال پیسہ دے کر جا کر اپنے لیے یہ چیزیں خرید کر لانا، پھر اس کو استعمال کرتے وقت اپنی جان کا، اپنے اعضاء کا نقصان کرنا، یہ سراسر جو ہے ناجائز ہے، حرام ہے، اور اذیت کا باعث ہے، اپنی دین اور دنیا آخرت دونوں برباد کرنے کے یہ مترادف ہے۔ تو ہماری نصیحت یہی ہے، علماء کرام کا یہی پیغام ہے کہ اس شب برات کا جو ہے خاص طور پر جو اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس رات کو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی جائے، اس رات کو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس رات کو ذکر و اذکار میں گزارا جائے، شب بیداری کی جائے، نوافل کی صورت میں اور درود پاک کی صورت میں، توبہ استغفار کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہوئے اس رات کو گزارا جائے، اور پھر دن کو روزہ رکھا جائے۔ ہمارا اسلام اور دین اس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، اور ہمیں جو شب برات کا جو جس طرح وقت گزارنے کا حکم ہے ہمیں اس طرح اس کو گزارنا چاہیے، اسی میں اللہ، اس کے رسول کی خوشی ہے اور اس کی رضا۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھا شعبان المعظم کی حقیقت اور شعبان المعظم کی 15ویں شب برات کے حوالے سے آج ہم نے انتہائی اہم گفتگو کی، اور یقیناً یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو ناظرین بالکل اسے شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور میرا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پروگرام میں علم کی بات حسان صدیقی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان حافظ محمد حسان صدیقی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق